دوستوں، پاکستان کا ڈرامہ ہمیشہ سے بہت مقبول اور بہت بہترین رہا ہے۔ اس سارے برصغیر سب کانٹیننٹ کے ریجن میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو سارے بہت سے ہم جو دیکھتے ہیں اب نیٹ فلکس وغیرہ پہ ہم جو سیزنز دیکھ رہے ہیں ان سے پاکستانی ڈرامہ ہمیشہ سے پی ٹی وی کا دور، سنہرا دور بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بعد کے جو پرائیویٹ چینلز آئے ان میں بھی ڈرامہ میں بہت سی بات کیے گئے، لیکن کچھ تجربے ایسے ہیں جو یقینی طور پہ کسی ایجنڈا کے تحت کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ خلیل الرحمان قمر کا یہ ڈرامہ سن میرے دل جو ابھی جیو ٹی ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف ہیں۔ کیا پھر ہم ٹی وی کے کچھ ڈرامے تنمل نیلو نیل من جوگی وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ہمیں کچھ مخصوص باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان پہ آئیے ذرا بات کرتے ہیں۔ اوپینین لینڈ میں خوش آمدید، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ساتھیوں، خلیل الرحمان قمر وہی بہت بہترین اردو ڈرامہ رائٹر ہیں جنہوں نے ذرا یاد کر پیارے افسر میں مرگی شوکت علی، بوٹا فرام ٹوبوٹک سنگھ اور دستک کا دروازہ اور بہت سے بہترین ڈرامے دیے سب کے تمہارے۔ ان سب ڈراموں کی ایک بہت خوبصورت بات یہ تھی کہ ان میں گناہ ثواب، حرام حلال، جائز ناجائز، رشتوں کا ہو چاہے انسان کے شخصیت و کردار کا ہو، منفی مثبت پہلو کو بہت کھل کے بتایا جاتا تھا۔ اور گناہ ثواب کا تصور، محرم اور نامحرم کا تصور خلیل الرحمان قمر کے ہاں بہت کلیئر تھا۔ ڈائلاگس، سٹوری لائن ہمیشہ بہت کمال کی رہی، اسی لیے ان کے ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ عمیرہ احمد اور خلیل الرحمان قمر اگر اس دور کے بہترین ڈرامہ رائٹر کہا جائے تو یقینی طور پہ غلط نہیں ہے، جن کے ڈراموں کا لوگ انتظار کیا کرتے ہیں اور جن کے لیے اسپیشلی جو مدتوں بعد بھی آئے ہیں تو لوگ ان کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ جو سن میرے دل اس وقت جیو ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے ڈرامہ، اس میں سب سے پہلے تو کچھ اخلاقی اور مذہبی اقدار کی بہت زیادہ مذاق بنایا گیا ہے، جس میں سر فہرست ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے طلاق جیسے حساس موضوع کو بنایا گیا ہے ٹاپک۔ صدف نامی جو ہیروئن ہے اس نے عمار نام کے لڑکے سے شادی کر لی، بلال عبداللہ جیسے عظیم انسان اور ٹائکون، بزنس ٹائکون کو چھوڑ کے۔ اب اس عمار نے ایک لڑکی جو دوسری اس کی کلاس فیلو تھی دانیہ، اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کر لیا اور اسی وجہ سے میاں بیوی میں جو تنازع ہوا تو عمار نے صدف کو طلاق دے دی دانیہ کے کہنے پہ، اور طلاق ہو گئی، جس کا بار بار اس کے میں تکرار کی گئی ہے، عدت کی بات کی گئی ہے۔ ماں جو ہے جو کہ ہر وقت باصول بنی رہتی ہے، اس میں صبا حمیدہ کے کردار ادا کر رہی ہیں وہ، اور مایا علی صدف کا اور بلال عبداللہ کا کردار وہاج علی، جو کہ ایک واحد ایک میرا خیال ہے اس ڈرامے کا ایک پلس پوائنٹ ہے، یا اس کو ابھی تک ڈرامے کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ اور اسامہ خان کر رہے ہیں عمار کا کردار ادا، اور دانیہ کا کردار جو ہے ویمپ کا کردار عمر خان ادا کر رہی ہیں۔ جی تو صدف کی ہو گئی ہے طلاق، مایا علی کی یعنی کہ، اور وہ اب اس کی والدہ اس کو بلال عبداللہ کے سامنے چائے لے جانے سے منع کرتی ہے کہ تم عدت میں ہو۔ طلاق وصول ہو گئی، طلاق کا سر عام ہر جگہ دنیا کو پتہ چل گیا، عدت میں ہے۔ پھر اگلے دن والدہ محترمہ اجازت دے رہی ہیں کہ وہ بن ٹھن کے وہ بلال عبداللہ کے ڈیرے پہ جا رہی ہے، تو عدت کہاں گئی، جو کہ ایک شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے طلاق کے بعد۔ پھر دوسری بات یہ، پہلے جب ایک ڈرامہ آیا تھا بہت شہرہ آفاق خلیل الرحمان قمر کا، جس نے ایک بہت نئے ریکارڈز قائم کیے تھے، جو شاید کچھ نقلی بھی تھے ٹی آر پی اور سارے ریٹنگز کے، میرے پاس تم ہو، اس میں عائزہ خان اور عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ ہمایوں سعید عائزہ خان اور کا پیئر تھا، جس کو عائزہ خان پیسے کے لیے عدنان صدیقی خاطر ہمایوں سعید کو چھوڑ کے، اپنے بچے کو چھوڑ کے وہ طلاق لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر نکاح کے عدنان صدیقی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اور ابھی اس کی طلاق ہونے کے بعد وہ شادی جب کرنے والی ہوتی ہے تو عدنان صدیقی کی بیوی آ جاتی ہے سویرا ندیم، جو کہ رول کر رہی تھیں، اور شادی نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد وہ جی پیسے بھی مل جاتے ہیں اس کو، محترمہ کو، ہمایوں سعید بہت امیر ہو جاتا ہے، اس کا بچہ بھی بہت فلرش کر جاتا ہے، تو وہ محترمہ بار بار یہ مینشن کرتی تھی اس میں کہ کہتے ہیں مجھے واپس ہمایوں سعید جو بھی اس کا نام تھا اس کردار میں، اس کے پاس جانا ہے، اور سارے دوست احباب، محلے دار، رشتہ دار سب اس بات پہ بار بار ہمایوں سعید کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، اس کو واپس لے لو اپنی زندگی میں۔ اس کا طریقہ خالی بتایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ دین کی روح سے، اسلام کی روح سے حلالہ کا طریقہ ہے، جبکہ عدنان صدیقی سے اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا کہ اس کو دوبارہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد وہ حلالہ کہ وہ کے لیے ایلیجبل ہے یا اس کی شرائط پوری کرتی ہے، نہیں، وہ دوبارہ اس کو لینے کی بات، اور آخر میں بھی وہ محترم اس کے دروازے پہ چوکٹ پہ اپنی جان دیتے ہوئے پایا گیا اور اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا۔ تب بہت سا اس کے اوپر بھی تب بھی طوفان مچا تھا، لیکن لوگوں نے سمجھا اس کو کہ شاید ڈائریکٹر نے اس کو پرسیو نہیں کر سکا، رائٹر کی بات کو اس کو صحیح پیش نہیں کر سکا، کچھ پروڈکشن کی، کچھ ڈائریکشن کی خامیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صحیح طریقے سے پیشکش میں کچھ مسئلہ ہو گیا، تب یہ کہا گیا۔ لیکن اب یہ سن میرے دل میں دوبارہ یہ بات اٹھی ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، عمار نے صدف کو طلاق دے دی ہے اور وہ عدت میں بھی ہے، اس کے باوجود سارے دوست احباب حتیٰ کہ اس کی صدف کی والدہ اس کو اصرار کر رہی ہے کہ دوسرا مرد
بھی مرض ہوتا ہے اور اگر تم کو معافی مانگے تو معاف کر دو، اور ہر شخص اس کو عمار کے دوست بیٹھ کے ہمشا اور دوسرے سارے جو ہے بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں کہ جی اس کو معافی مانگ لو، اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اس کے ہاتھ پکڑ جوڑ لو، وہ معاف کر دے گی۔ مطلب کیا اسلام کا، دین کا مذاق بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے خلیل الرحمان قمر یا ان جیسے رائٹرز نے یا آج کل کے پرائیویٹ چینلز نے؟ کیسے ممکن ہے کہ نہ وہ یہ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں کہ طلاق ایک دفعہ دی گئی، 2 دفعہ دی گئی کہ رجوع کرنے کی گنجائش ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ مکمل طلاق ہے، یا تو بتا دیا جائے کہ طلاق مکمل ابھی نہیں ہوئی، 3 طلاقیں نہیں ہوئی، تو پھر تو رجوع کرنے کی جو شرعی شرائط پوری کر کے وہ واپس رجوع کر سکتے ہیں میاں بیوی، لیکن وہ بھی نہیں بتایا گیا۔ حلالہ کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا، لیکن اب وہ عمار صاحب اس کے صدف کے پیچھے دبئی بھی چلے گئے ہیں معافی مانگنے کہ وہ معاف کر دے گی تو اور وہ قبول کر لے گی تو ٹھیک ہے، یعنی کہ دوبارہ سے وہ رہنا شروع کر دیں اکٹھے، تو یہ کیا تعلق ہوگا؟ دین کی روح سے، شریعت کی روح سے، اخلاقیات کی روح سے ایک ناجائز تعلق ہوگا، تو اس کو ماں کیسے سپورٹ کر سکتی ہے؟ سارا معاشرہ کیسے سپورٹ کر سکتا ہے اس بات کو؟ اور بلال عبداللہ بھی اس لیے اس کی طرف نہیں اپنا ہاتھ بڑھا رہا کہ عمار جس سے معافی مانگے گا تو یہ تو اس سے محبت کرتی ہے، دوبارہ اس کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہ کیا دکھانے کی کوشش کی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب؟ اس کا مقصد ہے کسی ایجنڈا کے تحت یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی طلاق کے بعد بھی ان میں صلح ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی محبت جاگ اٹھے اور کوئی پرانا خیال ان کو پرانی یادیں ستانے لگیں تو وہ دوبارہ سے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ بھائی یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ والا جو ہے فلسفہ، یہ ہندوؤں کے ہم دیکھتے ہیں، یہ عیسائیوں وغیرہ کے ہیں، یا جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، ان کے ہیں۔ اسلام مسلمان کوئی ایسا عقیدہ رکھتے اور نہ ایسا کسی بھی مسلک میں بھی نہیں ہے۔ حلالہ کرنا ضروری ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں خلیل الرحمان قمر کی رائٹنگ کو ہم کتنا قصوروار کہیں، جبکہ مسلسل تکرار ہو رہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے ڈرامہ لکھا ہے اس رائٹر کو، اس لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، کیا کہانی کس طرف ٹوسٹ لے رہی ہے۔ محترم نے آرام سے منہ کھول کے کہہ دیا کہ جی چینل والوں نے ڈرامہ خراب کر دیا کیونکہ انہوں نے ڈرامہ لمبا کھینچنا تھا، انہوں نے خام خواہ بڑھا دیا۔ لیکن اس کہانی اگر یہ ان کا مقصد نہیں تھا اور ان کے سوچ اور ان کا پلاٹ نہیں تھا ڈرامے کا، تو اس بات پہ تو ان کو جتنے وہ دبنگ اور جتنے وہ مشہور ہیں اپنی بات کو کہنے میں اور اس پہ کوئی لحاظ دید نہیں کرتے، تو ان کو تو پھٹ پڑنا چاہیے تھا میڈیا میں اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ یہ میرے خیالات اور نظریات کا غلط استعمال کیا گیا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ان کو اصل اسکرپٹ دکھانا چاہیے تھا عوام کو، میڈیا کو، سب کو، لیکن ایسا اس کا مطلب ہے کہیں یہ ملی بھگت ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا فنڈڈ ہے، فورن فنڈڈ ہے، خاص ایجنڈا کے تحت چل رہا ہے۔ میرے پاس تم ہو میں غلطی برداشت کر لی گئی، سن میرے دل میں یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جینٹل مین بھی ابھی ان کا حال ہی میں ڈرامہ گزرا ہے جس میں انہوں نے سارا ملبہ جو ہے اس کی ناکامی کا ڈائریکٹر کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ اس کی کہانی اتنی کمزور تھی، ڈائلاگس کچھ نہیں تھے، سچویشنز نہیں بنا سکے، حالانکہ ایکٹرز نے بہت کمال کے تھے، بہت اچھی اداکاری بھی کی، لیکن مجھے بتائیے کون سا گنڈے ہیں، جتنے مرضی گنڈے بہترین ہو، کون سی لڑکی گنڈے سے محبت کرے گی؟ اور اتنی وہ جو پڑھی لکھی اور باشعور اور اتنی بڑی اینکر، نیوز اینکر دکھائی گئی ہے، پھر اس کا باپ کھلے عام اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ گنڈوں کے گھر میں جائے، جا کے چائے بنائے، کھانے پکا کے دے، سب کچھ کرے، اور شادی بھی ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی بے تکی اور بونگی تھی کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خلیل الرحمان قمر کا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا میڈیا والوں کو بھی اور عوام کو بھی، کہ آپ کیا نظریات پیش کر رہے ہیں، کہ مطلب گنڈے یقیناً ہوں گے، اچھے انسان بھی ہوتے ہوں گے، ان کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہوگی، کتنے لوگ مجھے بتائیں کون سی لڑکی کیا کہتے کبھی کسی گنڈے کے ساتھ، کسی بدماش کے ساتھ، چاہے وہ جتنا مرضی وہ ہو، اس کی اچھائی دیکھ رہے، جتنا مرضی حسین و جمیل ہو، پیسے والا، دل نے تو ہر حد پار کر دی ہے۔ اب اس بات کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا، یہ بات کلیئر نہ کی گئی کہ ابھی ان کی طلاق مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ہر کوئی رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے، ابھی ڈرامہ ختم نہیں ہوا، سن میرے دل، اور ساتھ میں اس بات کو بھی اگر ایڈریس نہیں کیا گیا کہ حلالہ کی بات کوئی لے آئے، ماں لے آئے، بلال عبداللہ لے آئے، کوئی ہمشا جو سہیلی بنی پھرتی ہے ہر کسی کی اور سانپ کی طرح ہر کسی کو ڈستی ہے، وہ یہ بات کر دے، کوئی بھی بات کر دے، چلیں اس بات کو کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خلیل الرحمان کا وہی ایجنڈا ہے، کہیں نہ کہیں عورت مارچ اور فیمنزم کے خلاف تو وہ بہت ہے، لیکن اصل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے اپنی رستے سے ہٹ گئے ہیں، ورنہ ذرا یاد کر لیں، پیارے افضل کو یاد کر لیں، میں مر گئی شوکت علی کو یاد کر لیں، اور بہت سارے ان کے ڈرامے یاد کر لیں جس میں گناہ و ثواب، جائز ناجائز، محرم نامحرم کا تصور بہت کلیئر کٹ بیان کیا گیا۔ صدقے تمہارے میں کس قدر کلیئرٹی کے ساتھ غلط تعلق کو اور صحیح تعلق کو، جائز اور ناجائز کے اوپر پورا انہوں نے اپنی زندگی کہانی پیش کر دی۔ ممکن نہیں ہے کہ ایسا بندہ ایک دم سے پھر جائے۔ کیا واقعی دولت بدل دیتی ہے، شہرت جو ہے انسان کو، اور دولت اس کے اصل مقصد سے بھٹکا دیتی ہے، یا واقعی کوئی اور مجبوری اڑ آتی ہے؟ اگر اور مجبوری ہے تو پلیز خلیل صاحب آپ ناول لکھیں، افسانے لکھیں، آپ کچھ نہ کریں لیکن آپ ڈرامے لکھنا بند کر دیں۔ نوجوان نسل کو، پاکستانی نوجوان نسل کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے غلط نظریات میں کم از کم شریک کار نہ بنیں۔ بہت شکریہ۔